السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے۔ ایک دوسری جگہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، میرے آقا نے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ جبرائیل تو نے پوری دنیا کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، کیا مجھ سے افضل کسی کو پایا؟ سرکار جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، مگر آپ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں پایا۔ اسی کی ترجمانی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور سنتے چلیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور دیکھتی بھی کیسے، آج تک کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل جنا ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، آپ کو تو ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا، آپ کو تو گویا ایسا پیدا کیا گیا جیسا آپ نے چاہا۔ یہ عقیدہ ہے صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جن کے ذکر کو رب بلند کرے کوئی گھٹا سکتا ہے ان کے ذکر کو؟ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سوموار کا دن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی یہ خبر لے کر ابو لہب کے پاس پہنچی۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی وہ پہنچی ابو لہب کے پاس اور کہا کہ تمہارے گھر تمہارا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر ابو لہب نے خوشی میں اس شہادت کی انگلی سے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ یہ معاملہ ختم ہوا۔ ابو لہب نے بھتیجا کی خوشی میں، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا۔ لیکن ذرا دیکھتے چلیں، ابو لہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ انہوں نے تو بھتیجا سمجھ کر خوشی میں، پیدائش کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کیا تھا۔ لیکن بعد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ بھی ایک بات سنتے چلیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ہرگز نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، جب صحابہ اکرام نے ایک بار پوچھا تھا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو پہلے تھے، کیونکہ میرے آقا کے نور کو اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا۔ ہاں البتہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔
تو جب نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب دشمن ہو گیا، مسلمان نہیں ہوا اور خاتمہ کفر پر ہوا۔ لیکن جب وہ مرنے کے بعد گھر والوں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابو لہب کیسی گزری؟ تو ابو لہب نے کہا بڑا پریشان ہوں، تکلیفوں میں ہوں، لیکن ہاں پیر کے دن کچھ عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے۔ یہ پیر کے دن عذاب میں جو کمی کی جاتی ہے وجہ اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ابو لہب نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور ان کی باندھی سویبہ نے جو خوشخبری سنائی تھی تو خوشی میں اپنی باندھی کو جو اس انگلی سے آزاد کیا تھا اسی کی وجہ سے عذاب میں کمی ہوئی۔ ذرا اندازہ لگاؤ اس حدیث پاک کے تحت کہ جب ابو لہب جو کافر ہو کر مرا اور اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی میں اپنی باندھی کو آزاد کیا تب ان کو اتنا انعام ملا ہے۔ اگر کوئی مسلمان جس دن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن اگر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ میں آپ سے زیادہ نہ کہتے ہوئے اتنا ضرور کہوں گا کہ اسلام اپنے وطن کے ساتھ محبت کا حکم دیتا ہے، کسی کے ساتھ غداری کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا، ہم سب مل کر خوشیاں مناتے ہیں 15 اگست کو۔ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ 15 اگست کو ہمارا ملک انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد ہوا، تو لہٰذا جس دن ہمارا ملک انگریزوں کے ہاتھ سے آزاد ہوا وہ خوشی کا دن ہے، تو جس دن پوری دنیا کفر اور شرک سے آزاد ہوئی وہ دن کتنا خوشی کا دن ہوگا۔ اور آگے سنتے چلیں، اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ پھر خود رب ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر جواب ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمانوں غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ رمضان شریف کے آخری عشرے میں جو راتیں آتی ہیں، علماء فرماتے ہیں یا تو لیلۃ القدر سے مراد 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے یا 27ویں رات ہے یا 29ویں رات۔ تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا تو لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ پاک نے فرمائی کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا جس رات میں قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن قرآن والا آیا تو وہ دن کتنے 1000 مہینوں سے بہتر ہوگا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہرحال اس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ شاعر کہتا ہے جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کتنی خوش